عظیم صاحب انڈیا سے، کیا میں اپنے غیر مسلم دوست کو ان کی تہوار کی مبارکباد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں نا، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح سے بھی شرکت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی خوف ہو، خطرہ ہو، تو نارملی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس ریزرو رہیں، نہ مبارکباد دیں، نہ کوئی غلط جملہ کہیں کوئی زبان سے، کوئی جس سے اس کو تکلیف ہو۔ محمد انس پاکستان سے، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سید کو گالی دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ نہیں بھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سید کو سید ہونے کی وجہ سے تھوڑی برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی کسی برے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے؟ آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات میں شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا، لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں؟ اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویسٹ کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں، مستقبل میں حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو دیکھیں، اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں نا، وہ بہت ہی اختلاف ہے ان میں، اس لیے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو اس کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے ہم نے جب آرا لی ہیں تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرا بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے یا حلال ہے، فتویٰ نہیں دے رہے ہم اس بارے میں، اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں، لوگ شروع کر دیں، کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج ہم کہہ دیں حرام ہے اور لوگ بچیں، کل ہم کہہ دیں حلال ہے تو لوگ کو کہیں گے لو بھائی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے۔ تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال حرام واضح، کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو آپ دارالعلوم کورنگی رابطہ کریں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اسی طرح جامعۃ الرشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں، ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہے۔ کچھ جونیئر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اطمینان نہیں ہے، تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کریں۔ اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے۔